رمضان کا پاک مہینہ بس ختم ہی ہونے والا تھا اور عید کا تہوار بھی آنے والا تھا۔ ہر روزے دار کی طرح مٹھو طوطے کو بھی عید کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کی مالی حالت بہت ہی نہیں تھی۔ اس نے جنگل میں اپنے گھر کے نزدیک ہی ایک دکان کھول لی تھی۔ مٹھو طوطے کا کام بہت کم چلتا تھا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ سنیے جی، روزے تو کسی طرح گزر گئے ہیں، پر عید پر کیا کریں گے؟ بچوں کا بڑا دل ہے عید پر نئے کپڑے پہننے کا۔ بچوں کو ایک ایک جوڑا سی دیں۔ ہاں میں کرتا ہوں، کچھ تم فکر نہ کرو۔ اتنا کر مٹھو باہر آ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ درزی ہونے کے باوجود وہ عید پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں سی پا رہا تھا۔ اس کے پاس کپڑا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ مینا چڑیا سب کچھ اچھے سے جانتی تھی، پر بچوں کے چہرے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ امی، آپ نے ابو سے بات کی؟ ہاں بیٹا، میں نے بات کی ہے، وہ کوشش کریں گے۔ پھر سے کوشش؟ آپی رہنے دو، اس بار بھی عید کے نصیب نہیں ہوں گے۔ اس بار بھی پرانے پھٹے کپڑوں میں ہی عید منائیں گے، اور عید بھی کیا منائیں گے، بس پانی میں سوئیاں ابال کر دے دیں گی۔ چھوٹا سا بنٹی اب ایک سانس میں ساری بات کہہ گیا۔ سنیے جی، میں فیصلہ کر لیا ہے، میں کل ہی پاس والے جنگل میں جاؤں گی۔ بس چپ کر جاؤ، میں کچھ کرا ہوں نا، تم گھر میں ہی اتنا کام کری ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بچوں نے اتنے دل سے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اب عید پر کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، بس جب تک آپ کا کام صحیح نہیں چلتا تب تک میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مٹھو چاہ کر بھی مینا کو نہیں روک پایا، اور اگلے دن ہی مینا کام کے لیے نکل گئی۔ مجھے سونی چڑیا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اوہ اچھا، تم نے آج سے پہلے کہیں کام کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو بس اپنا گھر ہی سنبھالا ہے۔ دیکھو، عید پر ہمارے گھر میں بہت بڑی پارٹی ہے، تم سنبھال لو گی نا؟ جی آپا، میں کر لوں گی۔ ایک منٹ، مجھے فالتو کی رشتہ داریاں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے میڈم کہو۔ جی میڈم جی، معاف کیجیے گا۔ رانی کا گھر کافی بڑا تھا، جس میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کا کام سنبھالتی تھی۔ وہ زیادہ تر غصے میں ہی رہتی تھی۔ یہ کیا ہے مینا، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں لگایا؟ میں نے سوچا آپ کا روزہ ہے۔ نہیں، میرا روزہ نہیں ہے۔ معاف کر دیں میڈم، میں ابھی ٹیبل لگا دیتی ہوں۔ نہیں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر رانی گھر سے باہر نکل گئی، اور مینا رانی کی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ چلیے، آپ کے اسکول کی بس آتی ہوگی۔ نہیں آنٹی، مجھے اسکول نہیں جانا۔ کیا؟ ایسا مت کہیں، آپ کی امی غصہ ہوں گی۔ آپ کو امی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ شام کو گھر دیر سے آتی ہیں، انہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں میڈم جی، آپ کی امی بہت ناراض ہوں گی۔ مینا کے کہنے پر بہت زور دینے پر پنکی اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مینا اپنے ہاتھوں سے پنکی کو تیار کرتی ہے۔ پھر شام کے وقت مینا، میڈم جی، وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو۔ وہ عید ہے۔ اوہ ہاں، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، عید کی تیاری بھی کرنی ہے۔ پارٹی میں بہت سے لوگ آئیں گے۔ ایسا کرو، یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پارٹی پر کیا کیا بنے گا۔ مینا چپ چاپ رانی کی باتیں سنتی رہی۔ پھر اتنا سب ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھنا، مینا کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی میڈم جی، بس ایک گزارش ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو۔ ہاں بولو۔ وہ میرے بچے عید پر۔ مینا اپنی بات پوری کر پاتی اس سے پہلے ہی رانی کے فون پر کسی کی کال آ گئی، اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مینا اداس ہو گئی۔ اتنے میں پنکی اسکول سے واپس آ گئی، اور مینا کو اداس دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ کیا ہوا آنٹی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بیوی جی، آپ کمرے میں نہیں، میں نے آپ کی بات مانی تھی نا، اب آپ میری بھی بات مانیں۔ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ پنکی مینا سے ضد کرنے لگتی ہے، تو مینا پنکی کے ساتھ اپنی ساری بات کر دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے پاس تو اتنے سارے کپڑے ہیں، پھر بھی امی مجھے عید کے لیے نئے کپڑے دلوا دیتی ہیں۔ آنٹی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں امی سے بات کروں گی کہ وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی عید کے نئے کپڑے لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے کہو، پنکی کو کیوں بول رہی ہو؟ امی، وہ میں نے… تم چپ رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں تو بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، میں یہ عید کی پارٹی ختم ہو تو اس کے بعد اپنا انتظام کر لو۔ نہیں میڈم جی، آپ ایسا نہ بولیں، مجھے آپ کے کام کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو ایسا کرو گی؟ پنکی ابھی چھوٹی بچی ہے اور تم اس کو استعمال کر رہی ہو۔ اتنا کہہ کر رانی وہاں سے چلی گئی، اور مینا وہاں رونے لگ گئی۔ رانی نے اسے اس کی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ امی، آپ آ گئیں؟
کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ صرف ہم نہیں، آپ بھی تو چل رہی ہیں نا، عید کے کپڑے دلوانے جائیں گی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کل۔ ہاں کہا تو تھا، بچوں پر۔ کیا پر امی؟ آپ بھی ابو کی طرح ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ نہیں بیٹا، آج میں میڈم جی سے بات نہیں کر پائی، کل میں لازمی میڈم جی سے بات کروں گی، پھر ہم عید کے کپڑے لینے جائیں گے۔ اس وقت تو مینا نے بچوں کو سمجھا دیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ کل وہ جا کر کیسے بات کرے گی۔ رانی کے گھر میں پارٹی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی کہ تبھی پنکی، پنکی کہاں ہو تم؟ مینا، تم نے پنکی کو دیکھا ہے کہیں؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ مینا دیکھو، مجھے سچ سچ بتا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے میڈم؟ مجھے سچ میں نہیں پتا کہ پنکی میڈم کہاں ہے۔ رانی نے خود سے ہی یہ تصور کر لیا تھا کہ مینا نے ہی اس کی بیٹی کو غائب کروایا ہے، اور وہ پولیس کو بلوانے ہی والی تھی کہ پنکی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے کپڑے تھے۔ آنٹی یہ لیں، یہ نئے کپڑے تو نہیں ہیں لیکن بہت پرانے بھی نہیں ہیں، اب تو آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے نا۔ پنکی، کیا ہے یہ سب؟ تم سے یہ سب کس نے کرنے کے لیے کہا؟ مینا نے نا؟ نہیں امی، مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس دن بھی میں نے ہی ضد کی تھی، تبھی انہوں نے اپنی پرابلم مجھے بتائی تھی۔ اور امی، آپ نے ہی سکھایا تھا کہ ہمیں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور سب کی عید اچھی ہونی چاہیے، تبھی ہماری بھی عید مبارک ہوگی۔ رانی کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کی اپنی بیٹی نے اسے وہ سب یاد کرا دیا جو اپنی پریشانیوں میں بھول گئی تھی۔ رانی نے پنکی سے وہ سب کپڑے لیے اور مینا کو دے دیے۔ پر مینا، تم نے تو بتایا تھا کہ تمہاری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، تو اس سب سے تو کام نہیں بنے گا۔ چلو پنکی، چلتے ہیں کپڑے لینے۔ رانی نہ صرف ان کو عید کے کپڑے دلواتی ہے، بلکہ وہ مٹھو طوطے کو بھی اپنے پاس کام پہ رکھ لیتی ہے، اور مٹھو رانی کے گارمنٹس کے کام میں کپڑے سلائی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح رانی اور مینا دونوں کی ہی عید مبارک ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔